ہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بذنوب فکیف حیلتی یا ستار یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ومد فی عمرہ ان دعا دی قبولیت واسطے صلوات منجی بشریت حجت زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے بھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وكعب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى والصلوات مومنین کرام توجہ ہے گفتگو کا آغاز کی جاؤں گی
انسان دی پسماندگی، انسان دی تباہی اور انسان دی بربادی دو چیزاں زیادہ اثر کریں دی۔ سب تو وڈی تا انسان دی دشمن انسان دی اپنی جہالت ہے۔ یقین کرے سو ان جہالت نے بہت بڑا نقصان کیتا ہے، حتیٰ کہ علی جہی ہستی بھی تنہا رہی ہے اور حسن جہی ہستی دے قدمہ چو مسلح کھچ گدا گئے اور حسین جہی ہستی کو مدد واسطے امت کو حقلہ مارنیاں پہین، تا ان دے وچ سب تو زیادہ ایلیمنٹ انسان دی جہالت دا۔ سب تو بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے فرائض تو جاہل ہوئے، اور اگلی کیٹیگری جڑی ہے کہ لوگ اپنے فرائض تو واقف ہیں، جڑی دوجی بربادی ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہے کہ جڑے اپنے فرائض جان دے ہیں لیکن غافل ہیں۔ پہلی قسم اپنے فرائض نہ جاننا، یہ تباہی اور بربادی ہے۔ این تو زیادہ چاہے اسلام دین دنیا آخرت معاملات کاروبار دنیا دی کوئی فیلڈ ہے، اس دی کامیابی دے بھی کچھ راز ہیں اور اس دی تباہی دے بھی کچھ راز ہیں۔ کچھ عناصر اس دی کامیابی دے بھی مؤثر ہونے اور کچھ اس دی تباہی دے بھی، چاہے دین دی تباہی تھی دی پئی ہے یا تھوڑی ساری آخرت دی تباہی تھی دی پئی ہے۔ پہلی جہالت ہے، دوجی غفلت ہے۔ جنہاں لوگاں دی جہالت دور تھی گئی ہے، اپنے واجبات دا علم تھی گیا نے، ہر شے دی اہمیت دا پتہ لگ گئے، سارا سال تبلیغاں سن کے، لیکن غفلت دیاں زنجیراں دے وچ ایویں قیدی ہیں کہ عمل والے پاسے نہیں آندے، جان دے ہیں غافل ہیں۔ تو سب دیکھو اس وقت جڑی مجموعی طور تے ساری پوزیشن ہے ملت تشیعی پاکستان بر صغیر دے اندر، سب تو پہلے ساکو مسئلہ جہالت نال ہے، اور دنیا دی سب تو مشکل ترین جڑی جنگ ہے۔ میں تو کوئی نہیں آکھا پرے بیٹھے ہوئے تے نیڑے والوں، میرا مزاج ہی نہیں، لیکن میں اپنا ایک منٹ بھی ضائع کرنا دا عادی نہیں، بھاویں نیندر کرو بیٹھے تو میں چھوڑ کے لگا ویسے۔ اگر تھوڑا وقت اتنا غیر ضروری ہے تو میرا اتنا ضروری نہیں، مومنین کرام سچی گل ہے۔ فقط میرے پاس دیکھ دے رہا ہو تو توجہ نال سماعت فرماؤ، جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا میں جلدی نال تھوڑی خدمت معروضات پیش کر دینا۔ باقی نہ آہدی ضرورت ہے، نہ وحدی ضرورت ہے، نہ زندہ باد دی پرواہ ہے، نہ مرد آباد دی پرواہ ہے۔ پوری دنیا اگر مرد آباد آکھے جے کو خدا زندہ کرنا چاہوے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ پوری مخلوق تعریفاں دے پول بننا شروع کر دے، پوری دنیا چاپلوس بن ونجے تے پوری دنیا پالش مارنا شروع کر دے۔ اگر جے کو خدا ذلیل کرنا چاہوے، دنیا لے عزت دار نہیں کر سکتے۔ سارے سب تو زیادہ جڑیاں مشکلات ہیں سارے ظواہر دین تے ہیں، ساریاں محفلاں دین دے تے مبنی ہیں، ساریاں تنہائیاں دین تو دور ہیں۔ جڑی شے دین کو نقصان پئی رہندی ہے، جڑی شے نظریے کو نقصان پئی رہندی ہے، جڑی شے تبلیغ دے عمل کو نقصان پئی رہندی ہے، سب تو زیادہ کہ سارے ظواہر دین دے ہوتے ہیں، محفل جیسا تسبیح چاہ باسوں، لیکن عبادت جڑی تنہائی دا لطف دیندی ہے، جڑی عبادت تنہائی دے وچ قبول ہے، جڑی عبادت ریا تو بچے دی وہ تنہائی ہے، لیکن ساریاں تنہائیاں دے وچ شیطان ساتھی ہوندے، محفلاں دے وچ اساں رحمان دے بندے بڑھ باندے ہیں۔ یہ چیز انتہائی خطرناک ہے جنہاں لوگاں دے ظواہر دین تے ہوون، ظاہر دین تے ہوئے اور اندر خباثت اور نجاست کھڑی ہوئے بد عملی دی۔ این چیز نے بھی بڑا نقصان کیتے مذہب اہل بیت دا، تا لہٰذا کتھائیں نہ کتھائیں وہ خباثت سامنے آ گئی دی۔ تا لہٰذا ڈھیر سارے لوگ جڑے پہلے تبلیغ نال جنہ دا مزاج نہیں ملدا، پچھے وہ دلیل بنا کے آدھے نہ سے مولویاں کو سنن دا ایو کچھ فائدہ ہے، جڑا سجو کھبو پھردا ودا ہا ہون ڈٹھا نے کہ کیتے زمین پتران دے نہ کرائی کھڑے، ہون دیکھ کیتے نے مولویاں کو سنن دا فائدہ۔ میرا محترم پہلی گزارش ہے یا علماء کو سن نہیں، جے سن دیں تو وقت سنن نال نجات نہیں، عمل کرنے نال نجات ہے۔ تو آریاں زندگیاں درازوں میں یا تا انہا محفلان دا حصہ نہ بن، اور میں طلاب کو بھی عرض کرے ساں چاہے تھوڑے یا زیادہ،
اگر امام زمانہ دیس چار دیواری جا آ گئے وے نا وتی وجود کو اپنا نہ سمجھ، اے وجود کا بے دی ملکیت ہے، ای وجود کو خدا دی اطاعت اور آل محمد دی اطاعت جتنا استعمال کرنا تھوڑی ہریاں تے گوشت خشک تھی ونجے۔ مومنین کرام جڑا بندہ نماز دی تبلیغ پیا کریں دے تے خود تہجد نہیں پڑھدا ہوں دی تبلیغ کوئی فائدہ نہیں رہنا۔ علماء بزرگ جڑے فرمائے دن کہ اگر تساں کہیں انسان کو نماز دا آکھنا ہے تو پہلے تو تیاری کر، نماز دے آکھن دی تیاری کر۔ کیویں تیاری کرنی ہے کہ پہلے کچھ مہینے نماز شب شروع کر، جنہ تو نماز تہجد پڑھدا ہو سے ولا جے کو واجب نماز دا آکھ سے خدا تیری زبان جتنی تاثیر پا چھڑے سی جو تیری گل پر لخالی نہ گلے سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت اطہار بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام، دو چیزاں انسان دی تباہی اور بربادی دا سبب ہیں، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی عام کالج یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی کاروباری ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، ان دی تباہی اور بربادی دو چیزاں دے۔ پہلے اس دے بارے جہالت بڑے بڑے غلط فیصلے کرویں دی۔ بھائی جنگ صفین دے وچ انہاں لوگاں نے جڑا فیصلہ کیتا امیر المومنین علی علیہ السلام دے خلاف، ان دے وچ سب تو زیادہ ایلیمنٹ جہالت دے۔ ظاہراً دیندار ہن، نمازی بھی ہن، جماعت نال پڑھ دے ہن، دین دار ہن، دین شناس کوئی نن۔ لہذا دین دار بنن تو پہلے دین شناس بن کہ دین عہدہ کیا ہے۔ اگر انہاں دے وچ شناخت امام ہو دی، امامت دے مقام کو سنجان دے ہوں دے تا نیزاں دے ہوتے ورکاں علی قرآن انہاں کو نظر آیا ہے، ناتے کہ قرآن نظر نہیں آیا۔ سب تو بڑی دشمن جڑی زمانے دے امام دے خلاف کر دے دیو انسان دی جہالت۔ اور اس دنیا دے اندر تکڑا بندہ وہ ہے جڑا اپنی جہالت تسلیم کر گئی۔ اس دنیا دے اندر سب تو بڑی مشکل کہ انسان اپنی نادانی منن واسطے تیار نہیں۔ اگر میں مجلس پڑھدا بھی ہمیں کوئی میرے کل غلط جملہ نکل گئے، میں رجوع چا کروں، میں کہا معذرت میں گل نم کرنا چاہتا، حکم خدا انج نہیں، میرے کل غلطی ہو گئی ہے۔ کوئی بندہ اپنی غلطی اور اپنی جہالت منن واسطے تیار نہیں۔ اگر کوئی غلط گل کر کھڑے ہوتے دفاع واسطے، کو ڈیفینڈ کرنے واسطے سینکڑا بھیاں دلیلاں پیش کرے سی تاکہ وہ میری غلط گل بچ ونجے۔ میرا محترم، دنیا دے اندر ایٹم راکٹ ڈرون ٹیکنالوجی دی جنگ آسان ہے، جہالت نال لڑنا مشکل۔ دنیا دی مشکل ترین جنگ ہے جہالت، اور جڑا تسا جہالت دے خلاف علم بلند کرے سو پوری دنیا تھوڑے مخالف تھی سی، تنہا رہے ویسو تو سائے دسو کوئی کمی علی دے اندر نظر آندی ہے؟ جکو آدھے علی ہیں، علی دا مانی بلند، میرا محترم علی دا مانی بلند، کوئی کمی میں نہیں۔ جارج جولڈک مسیح یاد ہے، کائنات دی ہر صفت میں لکھیے، کائنات دی ہر صفت، شجاعت، سخاوت، یتیم پروری، عدالت، ہر وہ صفت جیری انسان دے اندر موجود ہونی چاہیے، میں ساریاں صفتاں لکھیے۔ اس تو بعد میں سوچیں دا میں اللہ دی بھری کائنات کوئی ہو جہاں انسانی ہو سی جہاں دے اندر ساریاں صفتاں موجود ہوئیں۔ آدھے ایک پاسو میں فہرست رکھی ہے صفات دی، بائے پاسو میں ابو طالب دے بچڑے علی دا چہرہ رکھا ہے۔ کائنات دی کوئی ہو جہاں صفت نہیں جیری میں کو علیج نظر نہ آندی ہو۔ ایک غیران دا نظریے، غیران دا نظریے عالم اسلام نال تعلق نہیں رکھ دے، مسیح ہیں تیرے امام علی دے بارے جہاں دے اندر چلو میری گل چنگی نہیں لگ دی، میرے اندر خامی ہو سی، میں خطا کار ہاں، گناہ گار ہاں،
میری گل دے نال اختلاف ہی کر سکدے ہو، نعوذ باللہ العیاذ باللہ میں کوئی معصوم نہیں، خطا ہو سکدی. تساں اے دسو میری گل نال تا اختلاف تھی سکدے اور میں منے دا ہو سکدے، علی دی گل نال اختلاف کیوں کریں دے ہم؟ جڑا آکھن والا حسین دا باب ہے تے آدھا کھڑے انہاں دیاں نیتاں سنجاڑو، او دل دی لو پڑھن والا علی، او انہاں دیاں نیتاں دے بیج دیکھن والا علی، لیکن اگلے سامنے امیر المومنین علی دی گل نال رائے نال مشورے نال اختلاف کر ویندے ہیں، پچھو نماز ہی پڑھ دے ہیں، اقام تیاہ دے ہیں، مولا دا مسافہ ہی کریں دے ہیں، سجو کھبو پھر دے ایران دے ہیں، یا علی ہم تو تیرے ہیں نعرہ ہی مرے دے ہیں. لیکن گل ہے جہالت ایسا خطرناک قسم دا وائرس ہے انسان دے اندر کہ جڑا علی دی نافرمانی علی دے سامنے کریں دے. میرا محترم کیوں نہ منے دے؟ کنا پڑھی نے تاریخ، اور بروز معاشر سب تو زیادہ جتنے آئے بیٹھے ہوئے، جتنی تشیع ہے، میرا تجربہ ہی نہیں، بروز معاشر جس جملے تے اسا سارا علی دے سامنے شرمندہ تھی منے، ہک او جملہ ہک او لفظ جڑا اسا امیر المومنین علی دے سامنے ونجنے سب تو زیادہ جس جملے نے ساکو شرمسار کرنے حسین دے بابے دے سامنے، او کیڑا جملے؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، کہ علی یہ متقین دا امام. تے اے جملہ دیوہارج کئی دفعہ تسا سن دے، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، دکان تے بیٹھے سنس علی متقین دا امام ہے، ستا پیا ہائی واتی جملہ سنس جو علی متقین دا امام ہے. اے او گل نہیں کہ جڑی سال بعد اسا سن دے ہیں، اے او گل نہیں کہ کدا 5 سال بعد اسا سن دے ہیں یا کدا مجلس ہوئے تا سن دے ہیں. اور میرا محترم اے جملہ تا تو دیوہارج کئی دفعہ سن دیں، اور ہی کواری نہیں دو واری سن دیں. ہی کازان و امام المتقین، فجر دی اذان لے 2 دفعہ سنی، ظہرین لے 2 دفعہ سنی، مغربین لے 2 دفعہ سنی. ہی کواری نہیں روزانہ 6 دفعہ اے جملہ تھوڑے کنہ نال ٹکران ہے. و امام المتقین، علی ہر کہندہ امام نہیں، علی ہر کہندہ امام نہیں، علی متقین. بھامے ملنگ اذان دے ویں تے بھامے مولوی دے ویں، بھامے جیڑے عقیدی اللہ دیندہ پائے، و امام المتقین ہر کہیں آکھڑے. پتہ نہیں گل سمجھ آندی پئی ہے یا کوئی نہ؟ اے جملہ ہر کہیں آکھڑے و امام المتقین. میرا محترم علی متقین دا امام ہے تے جڑا بروز معاشر ونجو علی دے سامنے، اے جی میں پرنٹ نہیں نکلدا نامہ اعمال دا پرنٹ، اے جی میں موبائل وچ کوئی فائلاں کھدی ودے ہوندے ہیں، پرنٹر چوں پرنٹ نکلدا ہے، میں کھبے پاسے والے جڑے گناہ کھڑے علی میں دست امامت نال وچوں سارے گناہاں دا پرنٹ چ کڈھے تے جڑا دیکھو سارے سیاہ اعمال تے سارے سامنے میں علی کرے اپنے اعمال ہی دیکھ تے سندا میں و امام المتقین، علی متقین دا امام ہے. دسا متقین کو آدھن آباد و شاد رہو. جس جملے نے میں بارے دیگر عرض بیا کرے نا، چاہے علماء کرام کو سن دیو یا ذاکرین اعظام کو سن دیو، جس عقیدے نال تعلق رکھ دیو او شیعہ ہی نہیں جرا اے عقیدہ نہ رکھے و امام المتقین، کہ علی متقین دا امام ہے. ایک جملے نے ساکو حسین دے بابے دے سامنے بڑا شرمندہ کرنے. مومنین کرام سارے تا چہرے مومن والا کوئی نہیں، سارے تا ظواہری مومن والے کوئی نہیں. اپنے سیاہ اعمال، میں تھوڑی گل نہیں، میں اپنا گریبان کھول کے جڑا دیکھتا میں خود شرمندہ تھی کہ آدھا اے حسین دا بابا میں ہمیں وفا نہیں کر سنگا. کہہ کو آدھر متقی میں لمبی تعریف نہ کرا، کہہ بھائی کل جیند تے یقین آوی ونج کے پوچھیں چاہے متقی کہہ کو آدھر جیند کل تیرا دل مطمئن تھی وے جو روز میں سندا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی متقین دا امام، متقین دا امام کہہ کو آدھر متقی. اگر بروز معاشر جلے علی سارے گناہ دیا لسٹہ دکھاوے تے فرماویں ہن تو دسا متقی ہے یا کوئی نہ. امیر المومنین علی دے کو جواب ہی ہوئی اسی مولا اتنی خطامہ دے بعد
میں اپنے آپ کو متقی نہ آکھ سکدا وقت علی فرمیسی جے تو اپنے آپ کو متقی نہ آکھ سکدا میں تا متقیاں دا امام ہاں ہون دسا تیڈا تے میرا کیڑا تعلق ہے جس جملے نے ساکو حسین دے بابے دے سامنے زیادہ شرمندہ کرنے او جملہ نہیں نوجوانو کہ جڑا سا کدا سن دیں سا روزانہ 6 دفعہ سن دیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین امام المتقین میں بار دیگر عرض بیا کرے نا تو فقط میرے کل نہ پوچھو متقی کہہ کو آدن ہو سکتے مطلب کوئی بندہ آکھے آج شاہ کو سنن گئے ہاوے تے تھوڑا دماغ خراب کر چھوڑے چنگی بھلی سونی زندگی پہ گزریں دے ہاوے آج تو کو پریشان کر چھوڑے تھوڑا دماغ چکران دے تو کو وائرس پا چھوڑے سی میں کچھ نہیں آکھنا چاہتا مومنین جہاں دے کل تو مطمئن تھی میں خود انٹرنیٹ چا کھولو متقی چا لکھ تیرے اگو سارے ترجمے آوے سے کسی عالم دین دو فون چکر متقی کہے کو آدن شرابی زانی گناہگار خطاکار پیو ماں کو جھڑکا دیون والا حرام کمامن والا یہ پوچھے چا کیا یہ متقی دیا صفات ہیں خود لکھ چا گوگل دے ہوتے صفات متقی ہر امام دے حوالے دے نال کہیں کل نہ پوچھنا پوسیا ہر امام دے حوالے دے نال آوے سن کے متقی کہے کو آدن پنجویں نے کیڑیاں تعریفاں کیتیاں علامات دسیاں متقی دیاں خود امام علی نے متقی دیاں کیڑیاں علامات دسیاں 14 نے کیڑیاں علامات دسیاں نہ میرے کل پوچھ نہ کبے کل پوچھ لوگ ہو سکتے ہیں تے کو بھڑکا چھوڑیں بھٹکا چھوڑیں صرف آپ دیکھ چا معصومین دیا کتاباں بھریاں پہین روایات نال احادیث نال کے متقی آہ دے کے کوہن مومنین کرام علی متقیان سادہ فقط علی نال جرہ تعلق ہے تقوی دی بنیاد تے جے متقی ہیں تا علی سارا امام ہے جے تسا اسا متقی رشتہ اسا جوڑنا ہے علی نال اے رشتہ اسا جوڑنا ہے مولا علی نال کہ جرہ سارا تعلق ہے وہ تقوی دا متقی ہن آپ نے کل پوچھ میں متقی ہاں تا علی میرا امام ہے جیسے ساری علامات متقیاں دیا بھامے طالب علم ہے بیٹھے مدرسے جرہ ہونا نجات نہیں سارتے کپڑا پا کے ٹرنا نجات نہیں او میری قوم دا غیرت مندہ کوشش کر تیری تا ذمہ داریاں بہن ڈھیرین میں عرض پیا کرے نا فقہا علماء نے آکھے اگر کہیں گناہگار کو نماز دا آکھنے تا پہلے کئی مہینے تو تہجد پاڑ بات کہیں کو نماز دے آکھنے دا حق رکھ دے سارا اپنا دامن تار تارے جب اپنی خطاوات دید کرنے جرت نہیں تھی دی ممبر حسین تے آمن دی ضروری نہیں جو سنن والے خطاکار ان تے پڑھن والا کل کوئی غلطی نہیں تھی دی مومنین کرام سب تو وڈی بہادری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو من گنے جڑا مجرم ہوئے من گنے جڑا عدالت دے وچ کوئی مجرم کوئی گناہگار ملزم جڑا جرم من گن دے اندے تے مزید ظلم نہیں ہوتا نا وہ من گن دے اس واسطے خدا نے بھی توبہ دی شرط یہ رکھی ہے آ ہی کواری اقرار کر چا میں معاف کر چھوڑے سا ساری گردن جو غرور دا سریہ سارے اندر اتنی فرعونیت تکبر ساری سوچ اتنی خدا کل دور تھی چکی ہے مزاج قبول ہی نہیں کریں دا جو میں آ کے خدا دی بارگاہ چا اپنے گناہ مننا چا جرے کیتی وطا چلو مومنین بھی کہیں کو پتہ کوئی نہیں میری خطاواں دا تھوا کو پتہ کوئی نہیں اتنا تا میں جان دا نا جو میری خطاواں میرا رب تا جان دے نا جرا جان دے ہوں کل ون کے معافی چمک عام غلطی تھی گئی ہے کہیں وسے بالا نا زیادتی تھی گئی ہے فوراں ٹور پون دے جی میں معذرت کرے نا میرے بیٹے کل غلطی تھی تھوڑا نقصان کیتے تو ہم سائے کل ڈر دیں ہوں دے کل نہیں ڈردا چاہتے کو اولاد عطا کی تھی اگر خطا تھی پئی ہے غلطی تھی پئی ہے فوراں لگا مانجو دی بارگاہ جو منگ چاہ نا یہ کچھ آکے سی آکے تسلیم چکر کہ میرا اللہ خطامہ کر بیٹھا تو معاف چکر مننا ہے صرف جرم من چاہ اپنا باقی قیمت نیونی میں کو سڈوامان واسطے تا پیسہ دا بندوبست کرنا پوسیا مسجد ونجن واسطے معافی منگن واسطے تے کو کوئی فیساں تے لفافاں دی لوڑ نہیں لگا وائن سار سجدے چ رکھ چا وقت کلا نہ ون جنہ کہیں ڈاہ دے دی بارگاہ چ ونجنا پوندے نال سفارشی نیونے پوندے
کائنات دی بلند تے بزرگ ذاتی خدا دی کلا نہ من اللہ نے تے کو بہترین سفارشی عطا کیتن ہک دا نا حسین بھئی دی ماں زہرا ہے ہو سکتا ہے حسین ممکن نہیں ہو سکتا ہے کوئی علی دا بچڑا آکھے تائیں سارے حکم دی تعمیل نہیں کی دی ایسا تیری سفارش نہیں کریں ہن کریم ممکن جلال چاہوے ام البنین دا بچڑا عباس نہیں کرے دا میں تیری سفارش تے چوکی لاج رکھی ہے ساری وعدہ اللہ دی ذات نے چھوٹے تھوڑے وسیلے بنائیں چھوٹے چھوٹے ایو کچھ آکھے چاہتے کو واسطہ رباب دے اصغر تے سکینہ دا بہت جلدی معاف تھی ویندے من تا صحیح اسا منن واسطے تیار کون ہے مومنین خطاواں منن واسطے تیار کون ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہیں خاکی انسان ہے ممکن ہے اسا گناہگار ہیں کوئی معصوم نہیں علماء کرام دی خدمت جا اپیل پیا کریں دا جتنا ممکن ہو سکتا نے اپنی گفتار تو زیادہ اپنے عمل کو مضبوط کرو جرا ایک صحابی گئے مولا کنو مولا میں تبلیغ تے مننا چاہتا امام نے فرمایا کوشش کرے تو کو زیادہ بولنا نہ پوے تیرا عمل دے ساوے جو کہیں دے منن والے ضروری نہیں کہ میں تبلیغ دے چاند جملے رٹ کے تے میں تھوڑی پینی کٹنی نہیں میرا محترم کردار دی تلوار نال وڈے وڈے فرعوناں دے سر لہے ویندے میرا محترم کردار دی تلوار کردار جتنا مضبوط ہو سیا اتنا بہترین مبلغ ہو سے جتنا معاملہ خدا نال بہتر ہو سیا اور اس وقت ہر بندے دی ذمہ داری ہر طالب علم دی ذمہ داری ایک قید جتنی تھی چکی ہے کوئی بندہ یہ نہ کہ جو قید کیا بیٹھا کریں دے تو قید دیں تو آپ نے آپ کو اتنا ذمہ دار سمجھ اپنی اولاد دا تک قید ہے نا اپنی اولاد دا رہبر دا تو ہے نا جڑے باثر لوگ ہیں اپنے خاندان اللہ دے سربراہ ہی وے نا تو صحیح انہاں کو مجبور کر سکتے ہو تو صحیح انہاں کو کمپیل کر سکتے ہو تو صحیح انہاں دی رہنمائی کر سکتے ہو تبھی تو خبران دیتا نہیں پئی ہیں میرا محترم دو چیزیں انسان دی تباہی اور بربادی دا سبب ایک جہالت اور دوسری غفلت اور اللہ نے جڑے دو قانون بنائے ایک قانون فطرت اور ایک قانون شریعت صلوات پڑھو بلند آواز دینا بائی اجازت 40 منٹ سے قانون شریعت اور قانون فطرت جلہ نے کوئی رعایت نہیں رکھی میرے پاسے ویکھنا قانون فطرت کوئی رعایتی کوئی نہیں اللہ نے فطری قوانین دے وچ کہیں قسمی کوئی رعایت نہیں رکھی کیویں اگر شراب پیسے تو گردے خراب تھی سن ممکن ہی نہیں سگریٹ پیویں تو تیرے پھیپھڑے خراب نہ تھی میں فطرت دے نال جنگ ممکن نہیں جڑے خدا دی ذات نے فطری قوانین بنائیں وہ کوئی نہیں روک سکتا نظام شریعت جلہ نے رعایت رکھی خطاواں تھی گئے نہیں گناہ تھی گئے نہیں وہ معاف کر سکتے کچھ نمازہ رہ گیا نہیں تیری شفاعت سفارش تھی سکتی نظام شریعت جی رعایت فطرت جی رعایت کوئی نہیں اگر سستی کرے سے دنیا جی پریشان ہو سے آخرت جی پریشان ہو سے قانون فطرت اور فطری قوانین کا نام بدل دے نہیں رہتے اور سستی کو اللہ دی ذات پسند نہیں کریں اس وقت جتنے علماء دے مسائل ان طلباء دے یا پیش نمازاں دے مسائل ان وہ دے وچ ڈھیر سارا کردار ساری غفلت دے اور ساری اپنی سستی دے انتہائی معذرت دے نال اور انہاں گالی دا مخاطب میں خود مخاطب بھی ہاں اور مخاطب بھی ہاں کریں دے پیاں تے سن دے میں آپ پیاں کوئی بندہ نہ سمجھے کوئی طالب علم جو شاید کہ اس دی گفتگو دا مرکز میں اساں ساری زندگی تسا وہ دیکھو کہ جڑے لوگ انتہائی معذرت دے نال کلیاں چران دے ہیں کلیاں ٹھیک ہے خدا دی مخلوق ہے عیال ہے خدا ہے لیکن انہاں لوگوں نے تھوڑا جہا فن دا مظاہرہ کیتا ہے اج انہاں دے لباس دیکھو انہاں دیا سواریاں دیکھو اج انہاں دے کھانے دیکھو انہاں دے گھر دیکھو فقط ساری بصیرت ایو کچھ رہی ہے ایو کچھ بصیرت رہی ہے کہ ہمیشہ کلاں تے چھبے والے کپڑے چاونے
ساری زندگی وہ دال کھاونی ہے، ساری زندگی اساں نے بس وہ بساں تے سواری کرنی. کیوں میرا محترم؟ این حسینیت دے وہاں دے دریا تو فائدہ کیوں نہیں چاہتا؟ این غفلت دیا زنجیرہ کو تو کیوں نہیں کپیندا؟ خدا نے تے کو قرآن و حدیث پڑھن دا موقع عطا کیتے. 8 ڈیں گھر رہن دے بعد بھی جیڑا طالب علم پیش نماز ایک جمعے دا خطبہ نہیں دے سکتا 15 منٹ دا، میرے خیال کو مزید خدا دا ان حرام نہیں کرنا چاہیے. اور فقط ان دی کوشش ہوندے جلے جمعہ آ گئے سجو کبو ہاتھ مارنا، کوئی انہوں دی گل کوئی انہوں دی گل، تاکہ میں 20 منٹ پورے کروں. خدا نے تے کو نماز جمعہ جی نعمت عطا کی دی، تو عربی دے خطبے پڑھن دی بجائے تو دوویں خطبے اپنی زبان وچ دے، فقط درود عربی وچ پڑھنا واجب ہے. تو دوویں خطبے تیرے کل بہترین موقع 20-25 منٹ دے 2 خطبے ہیں 50 منٹ. اتنا حکم قرآن، اتنی احادیث، اتنے فرامین تو لوگوں تک پہنچا تاکہ اگلے جمعے تک انہاں دا ایمان تازہ رہے، شیطان انہاں دے ایمان تے حملہ نہ کر سنگے. 6 دن 7 دن گزر گئے، پیے دن رات 20 منٹ دا ایک جمعے دا خطبہ تیار نہیں تھی آیا. نتیجہ کیا نکل سی؟ قوم دا کوئی حال کوئی نہیں، قوم دا کوئی حال نہیں. تیرا کیڑا حال ہے؟ تین کیا قوم کو دیتا ہے؟ ایک جمعے دا خطبہ تیار نہیں تھی دا، انہوں دی اگالی تے انہوں دی اگالی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رازنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یکا قوم ہی نہیں قوم لین دیئے، تو اپنے آپ کو اس اہل تا بنانا جو قوم دا دے مرتے دل آکھے. ساری زندگی پہلے نکل ہکا فکر گھتی گئی ہے پیناکی آلی، شود طالب علم انتے حقداری، چنگے بھاگے خاندان دا بندہ آئے شود طالب علم انتے حقداری. انہوں نے پہلے نکل انہوں نے تربیت تھی دی پئی ہے کہ ایسا حقدار ہے. ساری زندگی وہ انڈیپینڈنٹ رہیں کہ کوئی دے سیدھا ایسا خاص وہ ایسا حقدار ہے، ایسا بیچارے ہیں. کیونکہ پہلے نکل تعارف ہی ہوتی تھا پیش ہوتے بیچارے اے حقدار ہیں، اے بیچارے نے حقدار ہیں. اسلام اس پیناکی دا قائل نہیں، اسلام خودداری دا قائل ہے. اسلام غیرت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر عظمت علماء حق کا بآواز بلند صلوات. بس میرے وقت جو 5 منٹ رہ گئے، اگرچہ میرا لہجہ تلخوسی، لیکن میرا محترم اسا اپنی قسم پرسی اور اپنی غربت ڈھیر ہاتھ اسا پیش نمازاں دا خود دے کہ ایسا خود غربت کو چمبڑے پائیں ایسا چھوڑنا نہ چاہتے، اور اس دی مرض فقط اور فقط ساری غفلت ہے. آج کل تا پورا علم تھوڑی دہلیز تے آ گئے، ہر کہیں کل موبائل ہن پہ، انٹرنیٹ ہے پیا، سوشل میڈیا ہے پیا، تو آن لائن لیکچر علماء دے سن سکتے ہوئے، فقہاء دے سن سکتے ہوئے، درس خارج گھر جب ہے کہ مسجد جب ہے کہ سن سکتے ہوئے. آج علم تھوڑے دروازے تے آپ کے دستک کھڑا دیں دے، تو دروازہ کھولتا صحیح، علم تیری انتظار کھڑا کریں دے. لیکن ایسا دروازہ کھولنے واسطے بھی تیار کوئی نہیں، تو نتیجہ ساری زندگی جی قوم دا کوئی حال کوئی نہیں. میرا محترم قومی جوہر دے دیے، قومی ہمت دے دیے، قومی حوصلہ دے دیے، قوم محنت دے دیے، بلا پیچھے قومی اپنے بوریاں خزانے دیا کھول دیں. میرا محترم غفلت اور بہت بڑا نقصان کیتے سارا غفلت. کتنے ساری جاتے بلا وینے جی پیش نماز نہیں پہنچتا، فجر دی نماز سے پڑھا نہ لے 2 صفحہ انتظار کریں دیا بیٹھیں، حالے مولوی صاحب نہیں آیا، حالے مولوی صاحب نہیں آیا. تو مولوی صاحب بتا گیا کیوں بیٹھے؟ بھائی اگر نمازی انتظار بیٹھے کریں دن مسلح خالی پہ پچھو 2 صفحہ لگیاں پہ ہیں، 5:30 یا 5:40 تے جماعت تھی دیئے، 5:06 تھی گئن، حالے مولوی صاحب نہیں آئے، انتظار جی بیٹھے. مولوی صاحب تا ویلا ہے، یہ تا ویلے نہیں نا، انہیں تا اپنا کاروبار ہی کرنے. یہ جہاں تلخ گالی کرنے واسطے حوصلہ چاہیے دے. کچھ سمجھ کر ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. علماء کو ہلاونا انہیں کھکھے جی وٹا مارنا ہوں دے، لیکن میں انہیں چیزوں کو خود دیکھ چکا. میرا محترم ساری اپنی ناکامی دے وچ غیرہ دے ہاتھ کنو ساری اپنی غفلت دا ہاتھ زیادہ ہے. میرا محترم اور ایک گل میں فخر نال پہ آدھا کہ جڑا سا پڑھ دیا سے اور قبلہ جوادی صاحب دی گڈی دے دیا سے سارے ذہن چے حوصلہ آدھا. یہ مطلب ہے اگر مولوی بھی ہمت کرے تو مولوی بھی ساری زندگی پچھو پیدان تے نہیں لڑکنا، وہ بھی عزت والی سواری رکھ سکتا ہے. اور عزت والی سواری دا حکم معصوم نے دیتا ہے، کہیں غیر نہیں دیتا. ایک موٹیویشن ہو دی، ایک انکریجمنٹ ہو دی، ایک حوصلہ ہو دے. سارے کیوں طلباء، سارے علماء امام جمعہ کیوں نہیں حوصلہ رکھ دے؟
کیوں نہیں محنت کریں دے؟ اخلاق شیرازی صاحب امام جمعہ وہ دن میں جتنا مبلغ ہاں میں اپنے جمعے دی وجہ تو جہاں کل جمعے علی نعمت ہے اس دے باوجود بھی وہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے وہ خدا دی نعمت دا انکار بیٹھا کریں دے، کفران نعمت بیٹھا کریں دے، اللہ ان دے کلی جمعے علی نعمت دا حساب کنسی۔ میں زیادہ دیر نہ بلاونا چاہتا اور میرا وقت بھی ختم ہو گئے۔ مومنین کرام، طلباء کرام، غفلت دیا زنجیرہ تروڑو، کہیں کو نماز آکھن تو پہلے خود نماز شب دے آدھی تھی وہ جنا مبلغ نماز تہجد پڑھدا ہو سی تاؤں دی تبلیغ بنا دے جگر تے اثر کرے سی۔ ساری اپنی زبان بے اثر اس گلو تھی گئی ہے جو سارے اپنے اعمال اس قابل نہیں رہے کہ ایسا تبلیغ کر سکوں۔ مومنین کرام، تبلیغ کرنا واسطے کردار اتنا پاک ہونا چاہیے یا کو عقیلہ تو بنی ہاشم آدھے ہومن یا شریکت الحسین آدھے۔ دیکھو نا بھیرام آدھے قاتلان دے مجمع دے ویچ اگر کہیں دی تقریر اثر کیتے تو گزائنہ بہتے سامنے متقین نہ آئے بیٹھے، شرابی آئے بیٹھے ہیں، سامنے تماشا دیکھنا آئے بیٹھے ہیں، لیکن کردار دی تلوار اتنی مضبوط ہے عباس دی بھین دی جو کہیں بے حیا کو جرت نہیں تھی جو علی دی دھی دی گفتگو کو روکے یا ٹوکے۔ اتنا جلال ہے میری مخدومہ دے۔ اور میرا محترم کوفے دے اندر کیوں بولیے میری مخدومہ، کیوں آکے سجاد تو چپ رہے میں بولے دیا؟ میں بھی دیکھ چکی ہے کہ جرے سامنے آئے بیٹھے نا تماشبین انہیں سجاد دی گفتگو کو بے اثر کرے سن۔ سجاد تو جوان ہے 24 سالان دا، تو کو نہ خیبر دا پتہ ہے، نہ احد دا پتہ ہے، نہ جنگ صفین دا پتہ ہے، نہ پچھلے جھگڑاں دا پتہ ہے، نہ خلیفہ دیا جنگاں دا پتہ ہے۔ اے سجاد تیرا تا بچپن ہے، 38 ہجری کو دنیا تے 40 ہجری کو علی دنیا تو ٹر گیا، تو تا 2 سال دا ہاں میں تے کو تو اپنے ڈاڈی علی دی شکل یاد نہ ہو سی، تو تیرا سینے تے کو کیا پتہ جو پچھلے جنگی حالات کیا ہن؟ کوئی ہیڈی با بصیرت علی دی دی آدھی سجاد جڑے آئے بیٹھے نا میرے بھیرا دا خون چھپاون تو چپ رہا میں میڈیا گجرا بولن لگا میں دسے سا تو کیڑے نہیں سارے در تے آیا ہاں۔ اجرکم اللہ دنیا دے غم وچ کڈہ نہ رویں، کردار مضبوط ہووے، کردار مضبوط ہووے، تواڈے الفاظ نہ ہوسن تلواراں ہوسن، وڈے وڈے فرعون نمرود ساراں دے سر تن نال جدا تھی سکدے تواڈی گفتگو دے نال، اگر گفتگو دے اندر کچھ وزن ہووے، طاقت ہووے، تقوی ہووے۔ بس میرا محترم زیادہ وقت نہ گنا، جدے کوئی خطیب مجلس پڑھ دے چند چیزاں دا خیال رکھا میں دراندا ہے۔ سونا لباس، سونی سواری، جلے بندہ آندا ہے گبانی سب تو پہلے چاہ کھانا، کچھ دن منت کریں دن سفر کر کے آئے ہو سو تھک پائے ہو سو، اگرچہ بندہ آندہ گلیاں تے کچھ لحظہ آرام کر گنو وقت مجلس پڑھے، پڑھنی تو مجلس ہے بلا دن آرام کر گنو مت تھکے ودے ہو۔ سونی سواری، سونا لباس، سونا کھانا، شریفہ دا مجمع جیری مجلس پڑھیے نا عباس دی بھین، میں کیویں آکھا کیڑی سواری دی یہ شام تک اپنے غمج کا ڈہنہ رہوں میں اتنی ختم کرنا 2 منٹ بس اجازت مقصہ۔ کیڑیاں سواریاں تے آئیں علی دیاں نوہاں تے تھیاں تو صاحب دسو اور لگزری گڈیاں تے آون والے تا تھک پوندے، اللہ جانے بن پلانے اٹھاں تے ہتھاں دے وچ رسیاں کھلے ہوئے وال، یہ اٹھاں کو تازیانے مریندیاں نا بال جھڑدیاں نا ماں ڈہ دیاں ہن، کہیں ماں دا پتر پھیٹ ونجے جب تک مجلس موک ونجے ہر کوئی ویندے، ماں نہیں ویندی، ماں برقع نہیں پہندی، ہر پاس دے دی آدھی میرا پتر پھیٹ گئے، جب تک میرا بچڑا نہ مل سی میں گھر نہیں وجنا۔ کوئی ایڈیاں مجبورانی کربلا دیا ماما بال نکھڑ گیا نہ رسیاں پا کے حسرت دیا نگاہ نال دے دیاں ہی ہن۔ اجرکم اللہ اپنے بچڑا متا کھائیں جنگا لچو کوئی سارا یتیم سامنے آندہ ہوئے، لیکن ایڈیاں پاہ بند آنے خدا دی مرضی دیاں بن پلانے اٹھا دے چڑھ بیٹھیاں، اکی نہیں لگے نا علی دیاں نوہتے تھیاں، اکی نہیں لگے نا یکم یا 2 سفر کو پہنچن بھرا دے قاتل دے دربار ہی جے، 21 راتاں جو رستے دے وچ سمدے ہن ہائیں جلے قافلہ باوے نا اللہ جانے آسمان ڈھانڈا کیوں نہیں، قاتل قالینہ تے سمدے ہن عباس دیاں بھیڑا گرم ریتے، اجرکم اللہ قاتل قالینہ تے سمدے ہن اللہ اکبر عباس دیاں بھیڑا تھکیاں ہویا سید زادیاں گرم ریتے، اللہ جانے سمدے ہن یا کوئی نہ، ہر کہے کو نیدر آندھی ہو سی، نہ اصغر دی ماں کو نیدر آندھی ہو سی، نہ سالار قافلہ علی دی دھی سمدھی ہو سی، کیوں جو عباس بن کے سنبھلیں دی آئی نا، او غیرت علی قوم چنگا لباس علی دی دھی جڑائیے پھرا دے قاتل دے سامنے، ایڈا پرانا لباس ایڈا پرانا لباس، اکبر تے اصغر دا خون لگاؤ یا کربلا دی خاک،
کوئی شریفہ دا مجمع کوئی نہ سامنے بھراما دے قاتلان بولن علی زینب بھائی او غیرت علی قوم جدن کوئی خطیب مجلس پڑھ دے ہوں دے ہاتھ آزاد ہوں دن او دی گردن آزاد ہوں دی مومنہ دے چہرے تو دے دے ہاتھ ہلے دے اے پہلی خطیب زینب جدہ پڑھی اس بھرا دی غربت دی مجلس علی دی دھی دے ہاتھ بدھے ہوئے آن گردنی چتوقع نہ ہاتھ ہلا سک دیا اجرکم اللہ شلہ دنیا دے غم کا جانا روے غیرت علی قوم سامنے بھراما دے قاتل بیٹھے آن او غیرت علی قوم رسی ہی کئی تے گلے تے رہن میں نہیں سمجھدا اجرکم اللہ جانے انہاں دا کیڑا مقصدہ جو ہی کر رسی چ گھنائن میں صف بنا کے آئین توڑا تجربہ سی بھیڑا بھراما دے چہرے تے کفانی ہولے رکھ دین بھیڑ دی کوشش ہو دیئے جو کفن دی دھار میرے بھرا دے چہرے تے نہ لگے اے پہلی بھیڑ زینب جے کٹھے بھرا کو ضربہ لگ دیا ڈٹھین کٹھا حسین زخمی ہوٹن بھرا دا قاتلہ ضربہ مرے دہا رسیاں جو تڑپی زینب آدھی حیاء کریا بھیڑا دے سامنے کٹھے بھرا نہیں